Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel GK with Shan Khan. I hope that you all will be in good and well health. تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نائنتھ کلاس کے پیپر ہو رہے ہیں اور آج نائنتھ کلاس کا انگلش کا پہلا پیپر تھا جبکہ 22 تاریخ کو کیمسٹری کا پیپر ہے دوسرا. تو میں نے سوچا کہ اس کے گیسٹ پیپر کے بارے میں میں اسٹوڈنٹس کو بتا دوں تاکہ ان کے علم میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے اور ان پہ پریشر ہے اس میں تھوڑی کمی آ جائے. تو ہم آج سٹارٹ کرنے ہیں. سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں نائنتھ کلاس کی کیمسٹری کے MCQ سے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نائنتھ کلاس کی کیمسٹری کی 12 MCQs ہوتی ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ ان 12 میں سے 8 سے 12 کے درمیان جو MCQs ہوتی ہیں مشقی MCQs ہوتی ہیں، مشقی معروضیہ ہوتے ہیں جو ایک چیپٹر ہوتا ہے اس کے اختتام میں ہوتی ہیں، آخر میں جو ہوتی ہیں ان میں سے ہوتی ہیں جو 8 سے 12 کے درمیان وہیں سے ملتے ہیں آپ کو. اور باقی جو ہیں وہ اندر چیپٹرز ہوتے ہیں 3-4 جو ہوتی ہیں. اور اب ہم بات کریں گے جی اس کے اپنے انشائیہ کے بارے میں. انشائیہ میں میں نے کچھ امپورٹنٹ جو شارٹ کویشچن ہیں اور لانگ کویشچن ہیں وہ آپ کو بتانے ہیں. آپ نے وہ شارٹ اور لانگ کویشچن ضرور کر کے جانے ہیں کیونکہ زیادہ تر سوال ان میں سے ہوں گے. ہر چیپٹر میں سے میں نے 6 سے 9 شارٹ کویشچن اور 3 سے 4 لانگ کویشچن سلیکٹ کیے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، جو مجھے بہت امپورٹنٹ لگے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ اکثر اینول ایگزام میں وہی آئے ہوئے ہیں. تو اب میں آپ کو وہ شارٹ اور لانگ کویشچن بتانے جا رہا ہوں. آپ نے بہت ہی توجہ سے دیکھنا ہے اور یہ شارٹ اور لانگ کویشچن جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ نے ضرور کر کے جانے ہیں اور مشقی معروضیاں بھی آپ نے ضرور کر کے جانی ہیں. تو اب چلو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو وقت ضائع کیے بغیر. چلو چلتے ہیں اسکرین پر. تو چلو بھائی انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر. تو چیپٹر نمبر 1 ہے ہمارے پاس. اس کا پہلا شارٹ کویشچن ہے جی ڈفرینس بٹوین آرگینک اینڈ ان آرگینک کیمسٹری. آرگینک اور ان آرگینک کیمسٹری میں فرق بیان کریں. دوسرا کویشچن ہے ڈفرینس بٹوین سبسٹانس اینڈ مکسچر. شائع اور مکسچر کے درمیان فرق بیان کریں. تیسرا ہے جی ڈفرینس بٹوین ہیٹروجینس اینڈ ہوموجینس مکسچر. ہوموجینس اور ہیٹروجینس مکسچر کے درمیان فرق بیان کریں. یہ بہت امپورٹنٹ شارٹ کویشچن ہے. چوتھا ہے جی ڈفرینس بٹوین اٹامک نمبر اینڈ اٹامک ماس. اس کے بعد یعنی اٹامک نمبر اور اٹامک ماس کے درمیان فرق ہے. اور پانچواں ہے جی ڈفرینس بٹوین آئن اینڈ فری ریڈیکل. آئن اور فری ریڈیکل کے درمیان فرق بیان کریں. ڈسکرائب ٹائپس آف مالیکیول. مالیکیولز کی ٹائپس بیان کریں. یہ ہو گئے شارٹ کویشچن. اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس لانگ کویشچن. پہلا لانگ کویشچن ہے ڈفرینس بٹوین کمپاؤنڈ اینڈ مکسچر. کمپاؤنڈ اور مکسچر کے درمیان فرق بیان کریں. یہ امپورٹنٹ لانگ کویشچن ہے. اس کے بعد یہ دوسرا ہے ہاؤ ٹو رائٹ اے کیمیکل فارمولا. یہ والا بہت امپورٹنٹ لانگ کویشچن ہے، انشاءاللہ یہی آیا ہوا ہوگا. ڈفرینس بٹوین مالیکیول اینڈ مالیکولر آئن. مالیکیول اور مالیکولر آئن کے درمیان فرق بیان کریں. یہ بھی امپورٹنٹ ہے بھائی. چیپٹر نمبر 2 کا پہلا شارٹ کویشچن ہے نیوٹرون پارٹیکلز کی خصوصیات بیان کریں. جی دوسرا ہے ردرفورڈ نے اپنے تجربات میں کیا مشاہدات کیے. تیسرا ہے ردرفورڈ کے ماڈل میں کون سے نقائص موجود ہیں. یہ امپورٹنٹ ہے بھائی یہ والا. ردرفورڈ کے ماڈل میں کون سے نقائص موجود ہیں. اس کے بعد ہے جی چوتھا ایسوٹوپس کی تعریف بیان کریں اور مثالیں دیں. اور پانچواں ہے پاور جنریشن میں یورینیم کا ری ایکشن لکھیں. اس کے بعد لانگ شروع ہو رہے ہیں. پہلا لانگ ہے کیتھوڈ ریز اور کینار ریز کی خصوصیات بیان کریں. امپورٹنٹ لانگ ہے. دوسرا ہے ردرفورڈ کے تجربے کے نتائج بیان کریں. یہ بھی امپورٹنٹ لانگ ہے. تیسرا ہے بوہر کی اٹامک تھیوری پر نوٹ لکھیں. اور چوتھا ہے کوئی سے آئسوٹوپس کے 2 استعمال بیان کریں. 2 استعمال لکھنے ہیں بھائی. اس کے بعد ہے چیپٹر نمبر 3. پہلا شارٹ کویشچن ہے پیریڈ اور گروپس کے درمیان فرق لکھیں. پیریڈز اور گروپس کے درمیان فرق لکھیں. امپورٹنٹ ہے. ایٹم کا پیریڈ اور گروپ میں رجحان بیان کریں. تیسرا ہے جی شیلڈنگ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے بھائی، کنسیپچول ہے بڑا. چوتھا ہے آئونائزیشن کی تعریف بیان کریں اور مثال دیں. پانچواں ہے الیکٹران افینٹی کی تعریف بیان کریں اور مثال دیں. چھٹا بھی ہے الیکٹرو نیگیٹیوٹی کی تعریف بیان کریں اور مثال دیں. ساتواں ہے جی نوبل گیسز کیوں ری ایکٹیو نہیں ہوتی. یہ امپورٹنٹ ہے. مشقی سوال نمبر 1 کا امپورٹنٹ شارٹ کویشچن ہے بھائی. اس کے بعد ہے ایک
پیریڈ میں ایٹم کا سائز باقاعدگی سے کم کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بھی امپورٹنٹ شارٹ کویشچن ہے، مشقی سوال نمبر 8 ہے چیپٹر نمبر 3 کا، اور اس میں کوئی بھی لانگ نہیں ہے، پہلے لانگ ہوتا تھا، اس بار لانگ نہیں ہے اس میں۔ تو اس کے بعد چیپٹر نمبر 4 ہے ہمارے پاس، اس کا پہلا شارٹ کویشچن ہے آیونک اور کویلنٹ بانڈ میں فرق بیان کریں۔ یہ دوسرا ہے انٹر مالیکولر فورسز کی تعریف بیان کریں اور مثال دیں۔ تیسرا ہے میٹلز کی 3 خصوصیات بیان کریں، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ والا بہت امپورٹنٹ ہے۔ ابھی چوتھا ہے برف پانی پر کیوں تیرتی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، مشقی سوال نمبر 15 ہے۔ اس کے بعد ہے میٹلز الیکٹریسٹی کے اچھے کنڈکٹر کیوں ہوتے ہیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، مشقی سوال نمبر 5 ہے یہ۔ اس کے بعد ہے الیکٹرونز کے لون پیئر اور بانڈ پیئر کے فرق بیان کریں، یہ الیکٹرونز کے لون پیئر اور بانڈ پیئر کا فرق بیان کریں، مشقی سوال نمبر 8 ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے بھائی۔ اس کے بعد ہے لانگ کویشچنز، پہلا ہے ڈیٹیو کوولنٹ یا کوآرڈینیٹ کوولنٹ بانڈ پر نوٹ لکھیں۔ دوسرا ہے کوولنٹ کمپاؤنڈ پر نوٹ لکھیں۔ تیسرا ہے آیونک کمپاؤنڈ پر نوٹ لکھیں، اور چوتھا یہ والا امپورٹنٹ ہے ہائیڈروجن بانڈنگ پر نوٹ لکھیں۔ اس کے بعد ہے چیپٹر نمبر 5 ہے ہمارے پاس، پہلا شارٹ کویشچن ہے ڈیفیوژن اور ایفیوژن پر نوٹ لکھیں، تعریف پلس مثال، تعریف لکھنی ہے اور مثال دینی ہے۔ پریشر کی تعریف لکھیں، پریشر کا فارمولا اور یونٹ لکھیں۔ یہ فریزنگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے، یہ امپورٹنٹ شارٹ کویشچن ہے۔ کرسٹلائن اور ایمورفس ٹھوس میں فرق بیان کریں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ہے ایلوٹراپی کی تعریف کریں اور مثال دیں۔ اس کے بعد ہے اسٹینڈرڈ ایٹماسفیرک پریشر کی تعریف کریں، اس کا کیا یونٹ ہے، اسے پاسکل میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، یہ مشقی سوال ہے بھائی۔ اس کے بعد ہے مائع کی نسبت گیسز کی ڈینسٹی کیوں کم ہوتی ہے، مائع کی نسبت گیسز کی ڈینسٹی کیوں کم ہوتی ہے، یہ بھی مشقی سوال ہے، امپورٹنٹ ہے۔ اب ہے اس کے لانگ کویشچن، اس کا پہلا لانگ کویشچن ہے جو ہمارے پاس، ایویپوریشن کی تعریف کریں، مثال دیں اور اس کے فیکٹرز پر نوٹ لکھیں۔ دوسرا ہے بوائلنگ پوائنٹ کی تعریف کریں اور مثال دیں، اس کا انحصار جن فیکٹرز پر ہوتا ہے بیان کریں۔ تیسرا ہے ویپر پریشر کی تعریف کریں، مثال دیں، اس کا انحصار جن فیکٹرز پر ہوتا ہے بیان کریں۔ اس کے بعد ہے چیپٹر نمبر 6، بھول گیا میں، یہاں چیپٹر نمبر 6 لکھنا تھا۔ اس کا پہلا شارٹ کویشچن ہے سولیوٹ اور سولوینٹ میں فرق بیان کریں۔ دوسرا شارٹ کویشچن ہے سیچوریٹڈ اور ان سیچوریٹڈ سولوشن میں فرق بیان کریں۔ تیسرا ہے کولائڈ اور ٹینڈل ایفیکٹ کی تعریف کریں۔ چوتھا ہے سسپینشن ہوموجینیسز سولوشن کیوں نہیں بناتے، یہ امپورٹنٹ سوال ہے، مشقی سوال نمبر 3 ہے کہ سسپینشن ہوموجینیسز سولوشن کیوں نہیں بناتے، ہوموجینیس سولوشن۔ اس کے بعد ہے لائک ڈیزولو لائک کا کیا مطلب ہے، مثالوں سے وضاحت کریں، مشقی سوال نمبر 8 ہے، یہ بھائی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ہے ایک مثال دے کر ثابت کریں کہ ٹمپریچر میں اضافے سے سالٹ کی سولیبلٹی بڑھتی ہے، یہ بھی مشقی سوال نمبر 11 ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو ابھی آ رہا ہے۔ والیم اور والیم پرسنٹیج سے کیا مراد ہے، یہ امپورٹنٹ ہے بھائی، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ہے ہم استعمال سے پہلے پینٹس کو اچھی طرح کیوں ہلاتے ہیں، مشقی سوال نمبر ہے 6۔ اس کے آگے ہے سپر سیچوریٹڈ سولوشن سے کیا مراد ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے آگے لانگ ہے، پہلا لانگ ہے کسی سولوشن کی پرسنٹیج کمپوزیشن ظاہر کرنے کے 4 مختلف طریقے بتائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے سولوشن کی ڈائلیوشن پر نوٹ لکھیں، سولوشن کی ڈائلیوشن پر نوٹ لکھیں۔ تیسرا ہے ٹمپریچر کا سولوبلٹی پر کیا اثر ہوتا ہے، یعنی بیان کرنا ہے، ٹمپریچر کا سولوبلٹی پر اثر بیان کریں۔ چوتھا ہے سولوشن کولائڈ اور سسپینشن پر 4 نکات لکھیں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 7 ہے ہمارے پاس، پہلا شارٹ کویشچن ہے آکسیڈیشن اور ریڈکشن میں فرق بیان کریں۔ دوسرا ہے آکسیڈیشن نمبر کی تعریف لکھیں اور مثال دیں، آکسیڈیشن نمبر کی تعریف لکھیں اور مثال دیں۔ اس سے آگے ہے ریڈاکس ریئیکشن کی تعریف لکھیں اور مثال دیں۔ اس سے آگے ہے الیکٹرولیٹک اور گیلوینک سیل میں فرق بیان کریں۔ اس سے آگے ہے الائنگ پر نوٹ لکھیں، یہ امپورٹنٹ ہے شارٹ کویشچن۔ میٹالک کوٹنگ کیا ہے، اس کی تعریف لکھیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ زنگ لگنے کے عمل کے لیے آکسیجن کیوں ضروری ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ شارٹ کویشچن ہے۔
آئرن کی جالی کو اکثر رنگ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ بھی مشقی سوال نمبر 17 ہے، امپورٹنٹ ہے۔ ویلنسی اور آکسیڈیشن سٹیٹ میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی مشقی سوال نمبر 3 ہے، امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ہیں جی اس کے لانگ، پہلا لانگ ہے برائن سے سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ NaOH کی تیاری پر نوٹ لکھیں۔ دوسرا ہے پانی کی الیکٹرولیسز پر نوٹ لکھیں۔ اور تیسرا ہے جی، تیسرے والا ہے آکسیڈیشن نمبر کی تجویز کے قواعد بیان کریں۔ یہ 3 لانگ کوشچن ہے۔ اس کے بعد ہے جی چیپٹر نمبر 8 ہے، اس میں سے صرف شارٹ کوشچنز آئیں گے، اور اس میں مخصوصی شارٹ کوشچنز ہیں، کچھ زیادہ نہیں ہے، اس لیے میں نے بیان نہیں کیے ادھر۔ 4-5 شارٹ کوشچنز ہیں، وہی امپورٹنٹ ہیں، وہی یاد کر لینے ہیں۔ باقی اللہ حافظ، اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ آپ اچھے نمبر سے پاس ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ان میں سے ہی زیادہ تر سوال آئے ہوئے ہوں گے۔ شکریہ۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ شکریہ۔